اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ النازعات بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ قسم ہے ان کی جو کھینچنے والے ہیں، غرقا ڈوب کر، اور جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، نشطا آسانی سے نکالنا۔ سورۃ النازعات مکی صورت ہے اور اس میں سورۃ النبأ کے بعد مزید آخرت کے حوالے سے دلائل دیے گئیں گے، اور اس کے حوالے سے سب سے اس کی آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ ان قسموں کے حوالے سے مختلف مفسرین کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جس میں سے 30 سے زائد آراء پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ معقول اور معروف آراء جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانی جاتی ہے کہ ان سے مراد فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ حسن قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد آیت نمبر 1 سے 5 میں نجوم یعنی ستارے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ ان سے مراد ری یعنی کہ ہوائیں ہیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو معروف ہے وہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ایک تو اس کو گواہ بنانا بھی مقصود ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی فوائد، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ اور مشرکین مکہ جو تھے، جن کے سامنے بار بار آخرت کے حوالے سے دلائل دیے جا رہے تھے، وہ فرشتوں سے واقف تھے، ایون کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، ان کے کیا کام ہیں، اور حقیقت میں وہی فرشتے تمہارے تمام امور پہ ہی مامور ہیں، اور اس کائنات کے، اور یہ کائنات جب ختم ہوگی تو انہی فرشتوں کے ذریعے کرائی جائے گی۔ جو تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ بعد سے بعد الموت، یعنی تمہیں موت کے بعد دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، تو اس کے حوالے سے پھر آگے آیتوں میں ڈیٹیل آئے گی۔ آیت نمبر 1، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں۔ نزع ینزع کسی کو کھینچ کر نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں تنازع، یعنی کہ لڑائی کھینچا تانی جس میں ہو رہی ہوتی ہے۔ نزع دراصل موت کے وقت کو کہا جاتا ہے، جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرشتوں کا کیا کام ہے کہ وہ کھینچ کر نکالتے ہیں، غرقا ڈوب کر، گہرائی میں جا کر۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچ کر نکالتے ہیں جان کو۔ کس کی جان کو؟ کس کی جان کو ڈوب کر کھینچ کے نکالتے ہیں؟ نافرمانوں کی جان کو، کفار کی جان کو سختی سے نکالتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں مفہوم بیان ہوتا ہے کہ جب کافر دنیا سے رخصت ہوتا ہے سفر آخرت کے قریب، تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں یعنی بوری، تا حد نگاہ جا کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اس شخص کو جس کی موت آ رہی ہوتی ہے دور دور تک وہی نظر آتے ہیں، سیاہ چہروں والے فرشتے۔ پھر ملک الموت اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل، اخرج الی غضب ربک۔ تو یہ ڈانٹ سن کر ملک الموت کی وہ جو روح ہوتی ہے وہ جسم میں دوڑنے لگتی ہے، یعنی جسم کے اندر چھپنے لگتی ہے، وہ نہیں نکلنا چاہتی کیونکہ اسے آگے اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ملک الموت اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سینخ نکالی جاتی ہے، یعنی اس پہ لتھڑ کے چپک کے کھینچتی ہوئی آ جائے وہ باہر، اور ملک الموت اسے کھینچ کر نکال کے، یعنی ملک الموت کا اصل کام کیا ہے کہ روح کو جسم سے کھینچ کر نکالنا۔ اس کے بعد جو آس پاس فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ فوراً وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں اسے ملک الموت کے ہاتھ میں چھوڑتے، بلکہ ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح سے ایسی بدبو ہوتی ہے جو کسی بھی مردار کی زمین پہ سب سے زیادہ بو ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں، زمین پہ بعض وقت ہمارے گھروں میں کوئی ایسا جانور مر جاتا ہے نا، کہیں اندر کسی ایسی جگہ پہ کوئی چوہا وغیرہ مر جاتا ہے تو کتنی زیادہ اسمیل آتی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس زمین پہ کسی بھی جانور کی جو مردار کی جو بدبو ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ اس کی بو ہوتی ہے گی، اور ایسے شخص کو پھر جان کنی کے عالم میں مستقل برے عذاب کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں، یعنی بہت بے دردی سے اور بہت بے عزتی کے ساتھ اس کا سلوک کیا جاتا ہے گا، اور اس کی جان نکال کر جسم سے نکالی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ فرشتوں کو قسم کھا کے اللہ تعالیٰ قریش کو یقین دلا رہے ہیں کہ تم فرشتوں کو مانتے ہو، ان کے تصرف کو مانتے ہو، یہاں تک کہ ان کو خدا کی بیٹیاں کہہ کے ان کی
پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کیا بتا رہا ہے کہ فرشتے دیکھو کیا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں، جو رب کا حکم نہیں مانتے. کیونکہ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے رب کے تابع دار ہیں. اور پھر جب تم فرشتے جو کہ تمہیں نظر نہیں آتے تم ان کو مانتے ہو، تو پھر جو قیامت تمہیں نظر نہیں آ رہی، تمہارے دماغ میں نہیں آ رہی ہے کہ تم اس کو کیوں نہیں ماننے کو تیار ہو. اس کے بعد اگلی آیت میں فرشتوں کا دوسرا کام بتایا جا رہا ہے، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور جو آسانی سے نکالنے والے ہیں. نشطہ آسانی سے نکالنا، یعنی نشط کہتے ہیں کہ کسی بندھی ہوئی چیز کو کھول دینا، نشاط آسانی کے ساتھ. تو یہ مومن کی روح جسم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے بندھی ہوتی ہے، تو فرشتے آ کے بند کھول کر اسے آرام سے لے لیتے ہیں. انشطہ جو ہے نا وہ عربی میں کہتے ہیں کسی بھی آسانی سے کھلنے والی گرہ. وہ جو ہم آج کل آپریشنز ہوتے ہیں اس میں ٹاکے لگائے جاتے ہیں نا، اسٹچز، وہ بھی اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ وہ آخر میں ایک دھاگا کھینچتے ہیں اور وہ آسانی سے کھلتا چلا جاتا ہے گا. بعض وقت ہم بوری وغیرہ بند کی جاتی ہیں تو اس کے ایسی گھٹا لگائی جاتی ہے گی کہ وہ ایک کٹ لگاؤ اور اس کو ذرا سا ہلکا سا کھینچو نا تو پوری کی پوری بوری کھلتی چلی جاتی ہے. تو بالکل اسی طریقے کی خاص جو آرام سے کھل جانے والی گرہ ہوتی ہے اس کے لیے انشطہ کا لفظ آتا ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. پھر ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی ہنود یعنی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ تحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، دور دور تک اس کے سامنے پھیل جاتے ہیں. پھر ملک الموت سرانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے. پھر ملک الموت اسے پکڑتے ہیں تو دیگر فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی ہنود مل دیتے ہیں. اور پھر اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسی بہت مہکنے والی کستوری کی خوشبو ہوتی ہے جو روئے زمین پر پائی جاتی ہو. تو یہاں دیکھیں دو طرح کا مختلف قسم کے فرشتے آ رہے ہیں اور دو طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. اور موت ہی ہے جو لوگوں کے دو طرح کے گروہ میں، مطلب موت کے وقت ہی انسان اس میں چلا جاتا ہے کہ کون سی سائڈ جا رہا ہے. ایک طرف اتنا بے دردی کا اور بے عزتی کا معاملہ، دوسری طرف اتنا احترام اور اتنی محبت اور اتنی آسانی کا معاملہ. اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ملک الموت نے نکالا اور دوسرے فرشتوں کو دیا. جیسے ولادت کے وقت بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ایک نرس لیتی ہے اور پھر جلدی سے فوراً اس کو دوسرے عملے کو حوالے کر دیتی ہے. تو جس طرح ہم دنیا میں آتے ہیں مرتے وقت بھی ہماری روح ایسے ہی نکل کے جائے گی. اور روح نکلنے کی ایک تکلیف ہے جو تمام تکلیفوں سے بالکل مختلف ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اس لیے دنیا میں کبھی بھی آپ کو فزیکل تکلیف سے گزر رہے ہوں تو موت کو یاد کریں کہ اس وقت میرے ساتھ کیا ہوگا. مفسر ہیں آلوسی، وہ کہتے ہیں کہ نشاط والے جو فرشتے ہوتے ہیں، نشطہ والے، یہ مومنوں کی روح کی نرمی سے کھینچتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لیں. کیونکہ دیکھیں نزا کا عالم بھی بعض وقت بہت دیر ہوتا ہے، اگر کچھ وقت تکلیف ہوتی ہے پھر تھوڑی دیر کی راحت آ جاتی ہے. اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ کر کے نکالتے ہیں بعض وقت کہ تکلیف زیادہ فیل نہ کریں مومن. اور پھر وہ آخری جو ملک الموت نکال کے بالکل نکال ہی لیتے ہیں روح، تو وہ ایسی ہوتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ آپ کسی ٹیپ کو کھولیں نا تو فوراً بوٹل کا کیپ کھولیں تو فوراً پانی بہہ جاتا ہے. اس کے برعکس دوسرے آپ دیکھ لیں ہیں فرشتے ہی، لیکن بالکل کاموں کا فرق دیکھ لیں، انداز کا فرق دیکھ لیں. جیسے دنیا میں دو طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ایک ڈاکٹر ہوتا ہے انجیکشن لگاتا ہے اتنی نرمی سے کہ پتہ بھی نہیں چلتا سوئی واپس نکل بھی گئی، اور دوسرا اتنا سخت لگاتا ہے کہ وہ کئی دن تک درد کرتا رہتا ہے. اگلی آیت میں آ رہا ہے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا. سبحہ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی سطح پر تیرنا، خواہ ہوا میں ہو یا پانی میں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آگے آ رہا ہے سبحہ یعنی تیزی سے تیرنا، یعنی وہ روح کو لے کر تیزی سے آسمان کی طرف جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا خاص کام لگایا تسبیح کرنا. تسبیح جو ہے فرشتوں کی بارے میں آتا ہے نا قرآن میں سورۃ البقرہ میں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ بے شک ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. اور اس سے ایک مراد یہ بھی لیا گیا کہ تیزی سے آسمانوں پہ چڑھتے اترتے ہیں. یعنی فرشتوں کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں نا، صبح شام ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہے. نماز فجر اور نماز عصر میں دونوں طرح کے فرشتے اکٹھے بھی ہوتے ہیں. اور پھر جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کتنی بہترین گواہی ہوتی ہے اس وقت ان لوگوں کی جو ان نمازوں کو وقت پہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، یعنی راستوں میں، یعنی اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کسی کو ایسے کو پالیں جہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں اور بلاتے ہیں، آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا۔ پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں کو امٹتے امٹتے پھیلا دیتے ہیں، یعنی دنیا میں جس جگہ ایسی مجلس ہو رہی تھی اس پہ اتنے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں کہ پہلا آسمان کہاں تک جاتا ہے ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں ہے، اور وہاں تک وہ ہے ان کے فرشتوں کے پروں سے وہ ڈھک جاتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی رب کی طرف جاتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ تو اس پر ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا، لیکن وہ اپنی ضرورت سے آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والے بھی نامراد نہیں رہتے۔ تو فرشتوں کا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام دیے، اور جس کو جو کام دیا ہے وہ اسے بھاگ کے دوڑتے تیزی سے تیرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں آ رہا ہے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر جو سبقت کرنے والے ہیں سبقت کرنا۔ آپ دیکھ لیں پچھلی 3 آیتوں میں واو تھا سٹارٹنگ میں قسمیہ، اب یہاں پہ فا رہے گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ پچھلی 3 آیتیں جو ہیں انہیں روح کے ساتھ جوڑا جائے، اور اب یہاں فا رہا ہے پھر یعنی پس، تو اس کو یہاں پہ کس سے جوڑا جائے گا؟ یعنی اب اس کا تعلق اس روح سے نہیں ہے بلکہ مختلف قسم کے کاموں کرنے والوں میں سے ہے۔ سابقہ یعنی کہ سبقت کرنا، تیزی کرنا، آگے بڑھنا، ایک ہم اردو میں کہتے ہیں نا مقابلہ، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ تیزی سے اللہ کے حکم میں سبقت کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سوچیں ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں کہ سب کر لیں پہلے نیکی کا کام، سب کر لیں وضو میں آخر میں جاؤں گی، سب پڑھ لیں نماز پھر میں پڑھوں گی، سب کر لیں وہ جو نیکی کا کام، جب ٹرینڈ سیٹ فالو ہو جائے گا سب کر رہے ہوں گے تو میں کروں گی۔ لیکن واقعی میں اگر ہمیں فرشتوں کا ساتھ چاہیے تو پھر ہمیں بھی نیکی میں تیزی کرنی ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا جنت میں جانے والوں کی ایک گروہ ہوگا السابقون السابقون، تو سبقت کرنے والے تو پھر سبقت کرنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث میں فرشتوں کی سبقت کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھتے ہوئے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو آپ کے پیچھے ایک صحابی نے کہا ربنا ولک الحمد، اس کے آگے مزید کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کلمات کس نے کہے تم میں سے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا میں نے کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو ایک دوسرے پہ سبقت کرتے دیکھا کہ وہ آگے بڑھ رہے تھے کون ان کا ثواب لکھتا ہے پہلے، اور یہ سعادت میرے ہاتھ میں آئے ریکارڈ کرنے میں۔ یعنی کتنی بہترین بات ہے نا کہ وہ فرشتے خوش ہوتے ہیں اور خوشی میں آگے بڑھتے ہیں کہ میں لے کے جاؤں گا اس کا یہ کام اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں کسی کام کی۔ تدبیر یعنی کہ پلاننگ، انتظام کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے فرشتوں کو مختلف کام دے رکھے ہیں گے، کچھ بادلوں پہ معمور ہیں فرشتے، کچھ ہواؤں پہ، کچھ بارش پہ، اور یہ سب کام وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی مہذب طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جس طریقے سے وہ نیکی میں تیزی کرتے ہیں کہ ہم بھی کریں اللہ کے حکم ماننے میں، اور ایک طریقے سے پلان کر کے کریں، ایسے ہی نہیں کسی بھی کام میں بس یوں ہی کود پڑیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الرعد جو ہے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں ایک آگ کی تلوار اور ایک گھوڑا جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک یہودی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ ہمیں الرعد کے متعلق بتائیں، تو آپ نے اس وقت یہ بتایا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو وہ پوچھنے لگا یہ آواز جو ہم بجلی کی کڑک کی سنتے ہیں یہ کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس کی ڈانٹ ہے، وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے کہ وہ اس کے حکم کے مطابق چلیں۔ تو بعض وقت کسی کو سکھانے کے لیے اور ڈسپلن کرنے کے لیے ڈانٹنا بھی پڑتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھیں بارش آتی ہے تو ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کی تدبیر تھی کہ کون سا بادل کہاں جا کے کتنا برسے، ایسا نہیں اتفاقاً سب کچھ ہو گیا۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن حاضری لگانے والے فرشتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کتنی پلاننگ ہوتی ہے ان کی کہ کون سے فرشتوں نے کہاں کھڑا ہونا ہے۔ پھر سب سے پہلے آنے والے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، یعنی پوری اٹینڈنس ہوتی ہے کہ فرشتوں کی پلاننگ سے۔
یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہر جمعے ہوتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے، یعنی اتنی نئی نئی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں تو فرشتے کتنی پلاننگ کے ساتھ یہ سب کام کرتے ہیں۔ تو ان سب آیتیں جو ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ اس کے آگے کی آیت پڑھیں گے، لیکن یہ 5 آیتیں جو فرشتوں کے متعلق ہیں، اس حوالے سے ہر آیت میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ گائیڈنس رہنمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی آیت سے ہی ہم پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں امان میں رکھیں، ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ اس قسم کے فرشتے ہماری موت کے وقت حاضر ہو جائیں۔ پھر دوسری آیت سے دیکھ کر آپ یہ کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ اور آسانی سے اس طرح نکالنے والے فرشتے ہمارے لیے آئیں، ہمیں عزت و احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جائیں۔ اور تیسری آیت سے ہم دیکھتے ہوئے کہ ہم خود بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں تیزی کرنے والے ہوں، اللہ کے ہر حکم کو بہت محبت کے ساتھ آگے بڑھ چڑھ کر سابقون میں آگے بڑھنے والے ہوں، اس میں عمل کرنے والے ہوں۔ اور پھر 5ویں آیت سے ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے ہر کام جو بھی کرنا ہے گا اس کو بس یوں ہی بس گر پڑ کے کر نہیں لینا، بلکہ اس کے بارے میں اچھی طرح غور و فکر کر کے پلان کر کے پھر اس کو کیا جائے تاکہ اس کا بہترین رزلٹ حاصل ہو۔ تو جہاں ہر آیت فرشتوں کے مختلف کاموں کے ذریعے ان کی پہچان کرا رہی ہے، وہاں ہمارے لیے بھی بہت سارے سبق ہیں کہ ہم ان سے کیا سیکھتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی زندگی کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، یا یوں ہی منہ موڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو سن کر۔ تو اپنے انجام کے حوالے سے ہمیں فکر مند رہنا چاہیے اور برے خاتمے سے اللہ کی